بچوں سے پیار کرتا ہوگا اتنا ہی اللہ اس کے اوپر صلوات بر محمد والے وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کرو۔ یا فرماتے لیس منا، اب اس کے بعد تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کون؟ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے۔ اب یہاں بات تھوڑا بڑھ گئی ہے، اپنے بچے کی بات نہیں ہے، اب قوم کے بچوں کی بات آ گئی ہے نا۔ اب امت کے بچوں، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر بچوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ جو بچوں کی عزت نہیں کریں گے وہ بھی برباد۔ ایک روایت اور سن لیجئے بزرگوں پر، وہ تو باپ کی بات تھی نا، آگے جس کو سنتے چلیے۔ صلوات بر محمد امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کا احترام کر لے اس کے بال پک جانے کی وجہ سے، امام فرماتے ہیں کل کو قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو قوم کے بزرگوں کی بھی عزت، ابھی اس طرح کی اور روایتیں آ رہی ہیں۔ اگر یہ نہیں کیا، بچوں پر رحم اور بڑوں کا احترام اگر نہیں کیا، پیغمبر فرماتے ہیں لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت ہمارے مولا سے ہے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، سمجھ گئے آپ جو ہے وہ MBA ہیں، آپ M.Tech ہیں، آپ MD DM ہیں، اور یہ چچا میاں جو ہیں کہ شاید پرانے زمانے کا BA بھی نہ ہو صحیح سے، ہے نا۔ تو اب آپ جو ہے تم کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو، تم کر کے بات کرتے ہیں نا۔ بابا ٹھیک ہے تم پڑھے لکھے ہو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بوڑھوں کا احترام نہ ہو، بزرگوں کا احترام نہ ہو۔ چنانچہ صلوات در محمد وعلی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی انگریزی میں ایک مسئلہ ہے، کیا؟ اولڈ از گولڈ، ہے نا، پرانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس ڈگری ان سے بڑھ کے ہے، مگر تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ لہذا بڑوں کے تجربوں کو حاصل کرو، MD صاحب، DM صاحب، بڑوں کا تجربہ حاصل کیجیے۔ چنانچہ یہاں امام نے فرمایا، یہ کہاں ہے؟ نہج البلاغہ میں ہے، لَيَتَأَسَّ صَغِيرَكُمْ بِكَبِيرِكُمْ، چاہیے کہ تمہارے چھوٹے بڑوں کی پیروی کریں، ان سے سیکھیں۔ وَلْيَرْأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ، اور تمہارے بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے اوپر مہربانی سے پیش آئیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 50 سال کے ہو گئے، لوگ آپ کو چچا چچا کہہ کے عزت کرتے ہیں تو اب لڑکوں میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ بھی ان کی عزت کیجئے، یہ بھی آپ سے کچھ سیکھیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالْجُفَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ، ان بدو جاہلوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ صلوات، غور کر رہے ہیں نا۔ تو پہلے بات چلی اپنی اولاد، پھر بات آئی، بولیے، قوم کی اولاد۔ اب قوم کی اولاد دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جس کے ماں باپ ہیں، اسے بہت دیر نہیں رکے، میرے موضوع سے خارج ہے، لیکن ایک بات ہے، یا شاید کسی کا کچھ بھلا ہو جائے، ہمارے نفس پہ کچھ اثر ہو جائے۔ تو ایک تو وہ ہے جس کے ماں باپ ہیں، ایک وہ ہے جس کا باپ نہیں ہے، ماں ہے، ایک وہ ہے جس کے ماں ہے باپ نہیں ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یتیم۔ فرماتے ہیں من مسح رأس یتیم، اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے،
کانت لہو بکل شعرتن، دیکھیے میں بھی ٹکلا ہوں، ہے نا، دیکھیے میں کوئی بات، اس کے باوجود آپ گن نہیں سکتے، ہے نا، لیکن ان کا کیا نام ہے بے تمہارا بھائی میرے، ہاں دادا رضا بھائی، یہ رضا بھائی کے سر کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ یہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں ان کا جو ٹکلے ہیں، آپ کے تو سر کا بال گنا نہیں جا سکتا، بچوں کا کیا گنا جائے گا، ہے نا۔ پیغمبر نے فرمایا من مسح رأس یتیم، اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، اور ایک بات سن لیجئے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اگلا حق ہے بھائی کا، اس میں شاید یہ بات آئے، خدا نخواستہ ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا، ہمارے چچا کا، کوئی بھی ہمارا جاننے والا انتقال ہو گیا کہ تو یہ مت سمجھیے خالی اس کا انتقال ہوا ہے، انتقال اس کا ہوا ہے، آزمائش پورے خاندان کی ہے کہ اب اس کے بچوں کے ساتھ تم کرتے کیا ہو، تو ہم لوگ سب پھنس رہے ہیں، یہ نہیں کہ مر گیا، وہ تو مر گیا، نیک آدمی، اس کا کام ہو گیا، اب ہم جب تک زندہ ہیں، جب تک اس کے بچے بڑے ہو کر کے کسی لائق نہیں ہو جاتے، ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی، کہیں ہمارا معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ روایت سنیے یا فرماتے ہیں من مسح رأس یتیم، اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، کانت لہو بکل شعر مرت علیہا ید حسنات، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے، گن سکتا ہے کوئی، اتنی نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں لکھی جائیں گی۔ چنانچہ اب پیغمبر نے فرمایا بتاؤں تم کو دنیا کا سب سے بڑھیا گھر کون سا ہے؟ بھوپال کی بات نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے تو وہ دنیا کی بات کرتے ہیں، بھوپال میں سب سے اچھا گھر کون ہے؟ نہیں، ہندوستان میں، دنیا میں سب سے بڑھیا گھر کون سا ہے؟ فرماتے خیر بیوتکم بیت، تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر وہ ہے کہ فیہ یتیم، جس میں کوئی یتیم ہو، یحسن الیہ، اور اس کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک ہو رہا۔ ہمارے بچے کا کپڑا عید کا بعد میں بنے گا، بھتیجے کا پہلے بنے گا، ہمارے بچے کا بعد میں بنے گا، اس یتیم کا خاندان کے پہلے بنے گا۔ تم سے بڑھیا گھر پورے خاندان میں، پورے دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا الٹا بھی وَشَرُّ بُيُوتِكُمْ بَيْتٌ، اور تمہارے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو، یُسَاءُ عَلَيْهِ، جس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آدمی مکان لیتا ہے، جنت کتنی بڑی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ عرضها، جو قرآن میں ہے، عرضها کا عرض السماء والارض، لیجئے صاحب، جنت زمین و آسمان ملا کے جتنے بڑے ہوں گے اتنی بڑی جنت ہے، ورنہ سب ہٹیں گے کہاں سے، ہے نا، اس کے لیے جگہ بڑی چاہیے نا۔ عرضها کا عرض السماء والارض، جنت کی مساحت کتنی ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے دنیا کتنی بڑی ہے، یہاں سے آپ ایران چلے جائیے 4 گھنٹہ لگ جاتا ہے فلائٹ سے، ٹرین سے جائیں گے تو 10 دن لگے، 15 دن لگے، نہیں معلوم، یہاں سے بمبئی چلے جائیے 24 گھنٹے لگ جاتا ہے یا نہیں؟ دلی سے میں آیا ہوں صاحب 13-14 گھنٹے یہاں تک لگ گئے۔ جب دنیا میں یہ ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ مکان خریدتے ہیں، ہے نا، سب سے پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں مکان خریدنے میں؟ پڑوسی کیسے ہے یا نہیں ہے، ہمارے ارد گرد والے کیسے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہاں سے بڑھیا لوگ ہوں گے، گھٹیا لوگوں کی جگہ جنت تو نہیں ہے، لیکن اس بڑھیا میں بھی کچھ بڑھیا ہے، کچھ اور بڑھیا ہے، کچھ اور بڑھیا ہے نا، تو وہاں بھی مسئلہ ہوگا یار کہاں ملے گی جگہ، ہو سکتا ہے یورپ کے علاقے میں ڈال دیے جائیں، وہ بھی تو جنتی میں آئے گا نا سب، پوری ارضھا کعرض السماء والارض۔ تو اب آدمی کیا چاہے گا کہ جو مین لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کیسے؟
فرمایا من انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دو انگلیوں کی طرح سے ہیں. جیسے یہ بالکل دونوں ملی ہوئی ہے نا، ویسے ہی میرا گھر اور یتیم کی پرورش کرنے والے کا گھر آمنے سامنے ملا ہوا ہے. صلوات اگل بغل. لہذا اپنے بچوں کا تو پھر ابھی پلٹیں گے، واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ کہ یہ بیچ میں بات آ گئی شاید کسی پر کچھ اثر ہو جائے. عطا رسول اللہ، جناب جعفر طیار کا نام سنا ہے؟ یہ کون تھے؟ مولا علی کے بڑے بھائی، اور رسول اللہ کے کون تھے؟ سگے چچیرے بھائی ابو طالب کے بیٹے ہیں نا، تو بھائی ہوئے نا رسول اللہ کے بھی اور مولا کے بھی. کون؟ رسول اللہ. جعفر طیار شہید ہو گئے تو بچے یتیم ہیں کہ نہیں ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ جنگ موتا کے بعد جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد عطا رسول اللہ اسماء، پیغمبر اکرم اسماء کے پاس آئے، جعفر طیار کی زوجہ کے پاس. فرمایا اخرجی لی ولد جعفر، ذرا اب جعفر کے بچوں کو لاؤ تو. فاخرجوا الیہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جناب جعفر کے، لایا گیا، یہ عبداللہ وغیرہ. فضمہم الیہ وشمہم، پیغمبر کبھی کلیجے سے لگاتے تھے، کبھی سونگھتے تھے بچوں کو. کیوں؟ کہ یہ میرے شہید بھائی کے یتیم بچے ہیں. صلوات بر محمد و آل. کہیں آپ جو ہے چلے گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کے جان پہچان کے ہیں، تو آدمی جائے گا نا جنازے میں، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وہاں جاؤ، خالی شکل دکھلا کے مت آؤ. اگرچہ بعض روایتوں میں ہے کہ تعزیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ صاحب عزا دیکھ لے آپ کو دور سے کہ یہ بھی آئے ہیں، اتنا ہی اس کے لیے تسکین کے لیے کافی ہے. لیکن اگر صاحب عزا بچہ ہو تب یہاں فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُعَزَّى يَتِيمًا، اگر جو ہے وہ صاحب عزا کیا ہو؟ یتیم بچہ ہو تو ایسے ہی مت چلے آؤ مٹی دے کر کے. فَامْسَحْ يَدَيْكَ عَلَى رَأْسِهِ، اس کے پاس جاؤ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تب واپس گھر جاؤ. صلوات بر محمد و آل. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ادھر مولانا نے مجلس شروع کی، مصائب شروع کیا، کچھ لوگ ہیں صاحب زار و قطار، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، روتے ہیں صاحب، بل بلا کے روتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہے کہ پوری شہادت پڑھ ڈالی ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. یہ آج سے نہیں، پرانے زمانے سے ہے. مرزا دبیر نے کسی سے تپ کے یہ کہہ دیا تھا، سر جھکا کے بیٹھ کر مجلس میں رو سکتا نہیں. تو یہ ہوتا ہے. سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام حسین تو ایک ہے نا، کیسے یہ رو رہے ہیں، کیسے ان کو آنسو نہیں نکل رہا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی. کہاں؟ یہ دل سے مربوط ہے. اگر دل سخت ہے کچھ کر لے جاؤ آنسو نہیں نکلے گا. دل نرم ہے، کسی کا وہ معاملہ سن لے گا آدمی کی آنکھ سے، ہے نا. تو اب دل سخت، اس کو بھی کبھی انشاءاللہ پڑھا جائے کن اعمال سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اس کے بھی روایات ہیں. لیکن آج موضوع یہ کیا کریں کہ دل ہمارا نرم ہو جائے، ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یقعدہ علی خوانہ ویمسح رأسہ یلین قلبہ، اگر کوئی آدمی ڈر رہا ہے سختی دل کا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دسترخوان پر یتیم کو بٹھلاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، مطلب یتیم سے پیار کرو، یلین قلب، اس کا دل نرم ہو جائے گا. صلوات درود. فرماتے من آل یتیمن، اگر کوئی کسی یتیم بچے کی پرورش کر دے، حتی یستغنی، یہاں تک کہ اب وہ کھانے کمانے لگا، بے نیاز ہو گیا، اوجب اللہ لہ بذالک الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت بولیے واجب کر دے گا.
پھر ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں، ابھی واپس آ رہا ہوں، اسی حدیث سے ایک وصیت یاد آئی مولا کی، اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں ادب الیتیم بما تؤدب منہ ولدک، یتیم کو ویسے ہی ادب سکھاؤ. اب یہاں ادب ہے مطلب اس کو بھی ویسے ہی ایڈمیشن کراؤ، اس کی بھی ویسے ہی تعلیم کا انتظام کرو. ادب الیتیم، یتیم کا بھی ادب ویسے ہی ہونا چاہیے، بما تؤدب ولدک، جیسا اپنے لڑکے کے لیے کر رہے ہو ویسے ہی یتیم کے لیے کرو، ویسے ہی اپنے بھتیجے کے لیے کرو، ویسے ہی اپنے بھانجے کے لیے کرو، ویسے ہی اپنے خاندان کے کسی یتیم کے ساتھ کرو. اور اب سنیے مولا کی وصیت. رمضان المبارک مجلسیں ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے سنا ہو آپ نے، لیکن توجہ فرما لیجئے مولا نے کیا وصیت کی ہے. پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا سمجھے، پھر میں بتاتا ہوں اپنی بات کہ میں کیا سمجھا، اس کے بعد گھر جا کے غور کیجئے گا کہ اس میں کیا صحیح ہو سکتا ہے. مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، یہ کب ہے؟ وہی 20 رمضان شب 21 کی وصیت ہے. اس میں فرماتے ہیں بہت سے ہے کہ خبردار خبردار، تمہارے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ خالی نہ ہونے پائے، حج پہ جاؤ. تمہارے ہوتے ہوئے یہ تمہارے، اسی میں فرماتے ہیں وصیت میں مولا اللہ اللہ فی الایتام، خبردار خبردار، ہوشیار ہوشیار یتیموں کے معاملے میں. ٹھیک ہے بھائی، یتیم کا خیال کریں. اصل جملہ یہاں ہے فلا تغبوا بحضرتکم فلا تغیبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، خبردار ان کا دہن خالی نہ ہو، 2 دن سے بھوکا یتیم بچہ، خبردار ولا یضیعوا بحضرتکم. اس جملے کا بتائیے آپ کیا مطلب سمجھے، میں اپنی عقل بتاتا ہوں. اور تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے. اس کا مطلب آپ بھی غور کیجئے، ایک 2 صلوات پڑھیے تاکہ دماغ میں دیکھیے کیا خیال آتا ہے آپ کے. اور نو پرابلم، اگر کوئی کھڑا ہو کے بتانا چاہتا ہے کہ میں اس جملے کا یہ مطلب سمجھا ہوں تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. شاید کوئی بڑی بڑھیا بات کسی کے دماغ میں آ گئی ہو. میں جملہ پھر سے دوہرا لاتا ہوں. امام فرماتے مولا وصیت میں خبردار ہوشیار رہنا یتیموں سے، تمہارے ہوتے ہوئے ان کا دہن خالی نہ رہے، مطلب شاید بھوکے نہ ہو. ولا یضیعوا بحضرتکم، تمہارے سامنے تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے. کوئی بولے گا کہ کیا سمجھے آپ؟ بولیے سر، آپ سمجھے تو بتائیے. جاہل نہ رہنے پائے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. بالکل دیکھیے ضائع نہ ہونے پائے. جو میں تھوڑا سا جو عادت ہے نا اسکول میں پڑھاتے پڑھاتے آدمی کو گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس عادت سے ہم مجبور ہیں. صلوات پڑھیے سمجھاتا ہوں میں میرے دماغ میں کیا آیا. اللہ محفوظ رکھے سب کو. اپنا بیٹا ہے اور بھائی کا بیٹا ہے یا خاندان کا بیٹا ہے، دونوں کے ایج شاید سیم ہے. فرض کیجئے آپ نے اپنے بیٹے کا بھی ایڈمیشن کرا دیا اور اس بچے کا بھی ایڈمیشن کرا دیا، 3rd 4th 5th 6th 7 ہے نا، ہائی اسکول کر لیا. اب ایک دن بلایا آپ نے، کہا بیٹا ماشاءاللہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے پیچھے تمہاری بہنیں بھی ہیں، ضروریات ہیں، تو ہائی اسکول تک تو پڑھ ہی لیا ہے ماشاءاللہ، کوئی جاہل تو نہیں کہے گا. دیکھیے ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑھیا کام کرنے جا رہے ہیں اور دنیا تعریف کرے گی، مگر مولا کا جملہ یاد رکھیے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں بیٹا کہ ایسا کرو میں تم کو ایک آٹو دلا دیتا ہوں، یا ای رکشا آج کل چل گیا، دلا دیتا ہوں 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہو، تو تم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ. سارا زمانہ واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولیے ساجد بھائی. زبردست، ہائی اسکول تک پڑھایا، پھر کاروبار کرا دیا صاحب، 1.5 لاکھ روپے کا رکشہ دلا دیا. مولا فرماتے ہیں رکشہ دلایا ہے کہ برباد کیا ہے؟ جو میں سمجھا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اس کے بعد تمہارا لڑکا کہاں گیا؟ کہا صاحب انٹرمیڈیٹ. اس کے بعد کہاں گیا؟ کہا صاحب بڑا مہنگا تھا، بہرحال 1 کروڑ کے اوپر لگا ہوگا کہ کسی صورت سے MBBS، مگر کوئی فائدہ نہیں، چلی ولی نہیں رہی ہے. جواب
وہ لڑکا جو یتیم تھا وہ تمہارے لڑکے سے زیادہ تیز تھا، اس کو 1 کروڑ نہ لگاتے، نہیں لگا سکتے، مت لگاتے، لیکن گریجویشن کرا سکتے تھے نا، ایم اے بی اے کرا سکتے تھے نا، دماغ تیز تھا اس کا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ابھی میرے پاس آتے اس لیے 1 منٹ لیٹ ہو گیا میں، کہ ایک فون آیا ہمارے اعظم گڑھ سے، رزلٹ آیا ہے، ایک لڑکا آپ کی قوم کا ایک جج ہو گیا، الحمدللہ، صلوات بر محمد وعلی۔ تو اگر تم نے اس کو سمپلی جو ہے بی اے ایم اے کرا دیا ہوتا، تیز تھا، ہو سکتا ہے آئی پی ایس نکال لیتا، ہو سکتا ہے آئی ایس نکال لیتا، ہو سکتا ہے لا کر لیتا، پی سی ایس جے نکال لیتا، تم نے اس کو ڈرائیور بنا دیا، تو تم نے اس کی مدد کی ہے کہ برباد کی ہے؟ وسیع حسن، میں یہ جو سمجھا شاید حضرت کا اشارہ، ورنہ کھانے کی بات تو پہلے کر چکے نا، کہ تمہارے ہوتے ہوئے اس کا دہن خانی نہ رہنے پائے، مگر ہوش میں رہنا، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے، جو آئی ایس ہو سکتا تھا، پی سی ایس ہو سکتا تھا، ایک قوم کو بڑھیا ڈاکٹر یا انجینئر مل سکتا تھا، تم نے ڈرائیور بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں یہ سمجھا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ جو میں سمجھا ہوں 100% شاید مولا کا وہی مطلب ہے، لیکن اتنا آپ جا کے گھر سوچئے کہ کیا مطلب اس کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم، بولیے، ضائع نہ ہونے پائے۔ اور اس کی تائید میں جو میں نے یہ بات کہی، یہ روایت ہے نا جو ابھی پہلے سنائی تھی، ادب الیتیم بما تؤدب منہ ولدک، اپنے بچے کو جیسی ادب سکھا رہے ہو، جیسی تعلیم دے رہے ہو، ویسے ہی یتیم کو۔ تو اب اس حدیث کو اگر اس میں ہم ملاتے ہیں تو مطلب وہ نکلا نہیں نکلا۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مان لیجئے، ہو سکتا ہے کچھ اور مقصد ہو، لیکن میں یہ سمجھا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ من کفل یتیما بین المسلمین، اگر کوئی کسی یتیم کی کفالت ذمہ داری لے لے، فادخلہ الی طعامہ و شرابہ، اپنے کھانے پینے میں اس کو شامل کر لے، ادخلہ اللہ الجنہ البتہ، اللہ یقیناً اس کو جنت دے گا، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کوئی ایسا گناہ کر لے آدمی کہ جس کی بخشش ہی نہیں ہو رہی ہے، جا کے کہیں مرڈر کرائیے کسی انسان کا تو میٹر الگ ہو جائے گا، ورنہ ایک نارمل آدمی ہلکا پھلکا گناہ والا بھی ہے، یتیم کو اپنے ساتھ رکھو، جنت پکی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمان، اتنی اہمیت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس پر تاکید کی ہے۔ علی علیہ السلام کون ہے؟ بولیے، پہلے امام، اور ہاں امیر المومنین، احسن، اور خلیفہ، ہاں خلیفۃ المسلمین ہے نا۔ پوری دنیا کے اکلوتے حاکم کا نام ہے علی، پوری دنیا کے، وہ تھوڑا سا بغاوت کی لیکن اصل تو حکومت انہی کی ہے نا، پوری دنیا کے۔ آپ بتائیے مولانا وسیع حسن صاحب کیا اوقات ہے بھائی، اچھا انشاءاللہ جب، مگر کیا بتائیں، تھوڑی دیر بعد فون کر لیجئے گا، فون اٹھانے میں تکلف کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک جو ہے وہ آپ کیا ہیں صاحب، بینک مینیجر ہیں صاحب، ٹائم لینا پڑتا ہے۔ آپ ایسے ڈائریکٹ چیمبر میں ہم کو بھی جانا ہوتا ہے نا، کوئی کام، تو انور صاحب سے فون کرواتے ہیں، بھائی ذرا مینیجر صاحب سے بات کر لیجئے۔ تو ایک مینیجر کیا ہے اس کی اوقات بھائی، ایک ایم بی بی ایس ہیں صاحب، سرکاری جو ہے میڈیکل افسر ہیں، لیکن ذرا صلوات بر محمد۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے فیض آباد میں، بڑا ان کا نام و بڑا ہوا، تو ہمارے پڑوسی ایک وکیل صاحب ہیں بیچارے، ان سے کسی مقدمے میں پھنسے وسے ہوں گے، تو انہوں نے اپنا ان کا کیس ویس لڑا تھا، تو بڑے تعلقات تھے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو والدہ کی میری کچھ طبیعت خراب ہوئی، تو ہم نے کہا یار کیا کریں، جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کا، تو انہوں نے کہا آپ ان کے یہاں چلے جائیے، میں کہہ دیتا ہوں۔
خیر صاحب میں چلا گیا اپنی والدہ کو لے کر کے. وہاں جب پہنچے تو وہ 400-500 روپے کچھ فیس تھی, ان کو فیس دے دی. وہاں فیس بھر کے انہوں نے پرچی بنا دی. اب اندر پہنچے, 4 بج گیا. کیا ہے, لوگ وقت نہیں دیکھتے, چلے آتے ہیں آپ لوگ. بتائیے, ہم بھی آدمی ہیں صاحب, ہم کو بھی کھانا پینا آرام کرنا رہتا ہے. تو ہم نے کہا سر تو یہ تو باہر والوں کو بتائیے نا کہ وہ ہمارا پرچہ ہی نہیں بناتے. خیر آئی ایم ویری سوری کہ میں نے آپ کو نہیں آئیے کہ میں نے کہا اب زندگی میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا میں. جو آدمی مریض سے پیار سے بات نہ کرے وہ علاج کیا کرے گا. صلوات بر محمد. ایک ڈاکٹر ذرا سی چل گئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اہل بیت کی تربیت ہی الگ ہے. نام لوں گا تو کہیں نہ کہیں سے کلپ کٹ کے پہنچ جائے گی, لوگ سمجھیں گے چاپلوسی کر رہے ہیں. ایسے ڈاکٹر آپ کی قوم میں ہے نا, 1000 روپے فیس ہے ان کی. دکھلانا MD DM اگر دکھلانا ہے آپ کو 3 دن پہلے آپ ٹائم لیجئے. ڈاکٹر صاحب جی سر ذرا سا دیکھیے بیچارہ بہت پریشان ہے. اچھا ٹھیک ہے, عظیم سے بات کر لیجئے, ان کا اسسٹنٹ. عظیم بھائی جی میں بھیج دیتا ہوں. یا ارے بھائی ذرا سا دیکھیے گا یہ بیچارے, تو کوئی مسئلہ نہیں, فیس بھی واپس کر دے گا آدمی, بغیر نمبر کے دیکھ بھی لگا आदमी. اب سمجھ میں آیا عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے. صلوات پر محمد و آل. خوب. تو ایک ڈاکٹر, ایک بینک کا مینیجر, ایک مولانا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین, ان کے پاس ٹائم ہے. ساری دنیا کا بوال ہے ان کے سر نا. بولیے جب تک اس چیز کو سمجھیں گے نہیں, علی مولا میرا کیا تھا سمجھیں گے نہیں آپ. روایت کہتی اس کے باوجود, کوفے کی بات ہے یہ, اس کو کہتے ہیں آتے ہیں یتیم, کوفے کی بات ہے, اس کے باوجود مولا, مدینے کا قصہ نہیں ہے کوفے کا ہے, یعنی حاکم, اس کے باوجود روزانہ شام کو نکلتے تھے, خود اپنے ہاتھ سے غریبوں, میرا مولا روٹیاں بانٹتا تھا. حد تو اس دن ہو گئی جس دن ابن ملجم آیا. انہی فقیروں میں سے کسی سے کہا کہ صاحب آج رات آپ کے یہاں رک جائیں صاحب, کل اپنا کوئی جگاڑ کر لیں گے, یہاں کوئی میرا جان پہچان نہیں ہے. اس نے کہا یار ہم لوگ تو خود ہی ایک روٹی ملتی ہے علی کی طرف سے. اچھا چلو آؤ. روز کی طرح مولا روٹیاں بانٹتے ہوئے نکلے. غور فرما رہے ہیں آپ. جیسے ہی ابن ملجم نے دیکھا اپنے کو چھپا لیا, جانتا تھا کہ علی کیا ہے. مولا پہنچے, سب کو ایک ایک روٹی دیتے, اس کے پاس پہنچے 2 روٹی دے دی. اس نے کہا صاحب روز 2 روٹی ملتی, 1 روٹی ملتی تھی, آج ڈبل کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ آج تیرے یہاں مہمان ہے. جو بغیر دیکھے یہ جانتا ہے کہ تیرے یہاں مہمان ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مہمان کس نیت سے آیا ہے نا. لیکن اور جب نیت پتہ ہے تو کیا ہونا چاہیے, عام آدمی کیا کرے گا. کچھ سمجھ میں آیا ہمارے آپ کے علی اس امام عادل کا نام ہے کہ قاتل بھی میرے شہر میں آ جائے تو بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ عام آدمی کے لیے ہے. پھر یتیم کے بارے میں مولا کا کیا ہوگا, قصہ بڑا مشہور ہے, مجھ کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں اس قصے کو. لیکن اس قصے میں تھوڑا سا آگے ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں مشہور ہوا. اس کو سنانے کے لیے قصہ سناتا ہوں. میرا مولا کیا تھا, کس طرح اس نے یتیموں کی خبر گیری کی ہے, یتیموں کی پرورش کی ہے, یتیموں کی تربیت. چلے جا رہے تھے, کہیں سے رونے کی آواز آئی. کسی نے نہ پکارا, نہ آواز دی, نہ کچھ.